सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे रोज नौजवान मरते हैं, रोज। आज आप 5 मरेंगे, कल को फिर देखेंगे न्यूज़, फिर आप जाएंगे न्यूज़ वाले। सरकार थोड़ी करती है, कुछ करती है? देखा आपने 2-4 दिन आज मीडिया वाले आप आ गए, वहाँ पर भी मीडिया वाले आ गए, फिर 3 दिन कोई नहीं पूछता वहाँ पर। समस्या ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਗਦੇ ਐ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਐ, एक बार करके देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, अभी आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कर रहे थे। इस वीडियो में एक इंडियन फ़ौजी के कत्ल होने के बाद जो उसकी बीवी है वो अपनी तासुरात का इजहार कर रही थी। और आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी फ़ौज जो किसी कॉज़ के लिए काम कर रही हो, जो जस्ट कॉज़ हो, उनकी फैमिलीज़ बड़ा प्राइड फील करती हैं अगर उनके अपने प्यारे चले जाते हैं उस रास्ते पे चलते हुए, उस मकसद के हुसूल के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, तो बड़ा प्राइड फील करते हैं। उनके अहल खाना, उनके भाई बहन सब बड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लेंगे कि जब एक इंडियन फ़ौजी को मकबूजा कश्मीर में मारा जाता है, उसका कत्ल होता है, तो उसके बाद उसकी फैमिली क्या कहती है, वो रिपेंट करते हैं कि क्यों हमने देखा कि पहले भी एक कैप्टन की वालिदा जो है वो मुख्तलिफ टीवी शोज़ में इंडिया के आई, उसने कहा कि मेरे बेटे का कत्ल किसके हाथों पे है। इसी तरीके से ये भी आप फैमिलीज़ का देख लें। इससे ये तासुर मिलता है कि जो झूठ इंडिया, उसकी फाशिस्ट रजीम पूरी दुनिया में बोल रही है, अपने इंडियंस को, अपनी पब्लिक को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, जिसकी वजह से जब भी कहीं उनका फ़ौजी मारा जाता है तो वहाँ पे हमें ह्यू एंड क्राई मिलता है, बजाय इसके कि वो कोई प्राइड शो कर सकें। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आर्टिकल 370 और 35A के बाद, ख़ात्मे के बाद से ये चेस्ट बीटिंग हो रही थी उसकी तरफ से, अमित शाह की तरफ से, मोदी की तरफ से, पूरी इनकी फाशिस्ट रजीम की तरफ से ये कर रहे थे कि जी शायद हम जो है वो बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया है। इस इक़दाम के बाद से जो है वो दूध और शहद की नहरें जो है वो बहना शुरू हो जाएंगी मकबूजा कश्मीर के अंदर। वहाँ पे लोगों को 50,000 से ज़ायद मुलाज़मतें मिलना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बिजनेसेस आएंगे। इन्होंने टूर्स, ट्रिप्स जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के मीडिया को दिखाने के लिए वो भी अरेंज करवाए कि जी हम आपको लेकर जाते हैं। कुछ लैंड्स जो हैं कश्मीरियों से वो भी एक्वायर करनी, उनसे छीनी गई कि जी यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि उन्होंने डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से मिलियंस के डोमिसाइल जो है वो इशू किए। हालिया कुछ दिनों के अंदर जो हमें देखने में आया है वो ये देखने में आया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनके कत्ल में इजाफा हुआ। कुछ नामालूम अफराद जो हैं उनको कत्ल कर रहे हैं और उनमें कोई मज़हब की तखसीस नहीं है। उनमें सिख भी हैं, उनमें हिंदू भी हैं, उनमें दूसरे जो और ज़ात के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा अगर नंबर्स को देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा अगेन मुसलमान ही शहीद हुए हैं। इसको क्या रंग दिया जाने की कोशिश की जा रही है, क्यों किया जा रहा है? माजी में हमने देखा कि चटी सिंहपुरा जो है वो हुआ, इसके अलावा कुछ और वाक़यात हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन वाक़यात के तनाजुर में मकासद क्या क्या थे। और हमें अभी ये नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ सिखों के साथ हो रहा है, दूसरी अक़लियतों के साथ, खुद दलित के साथ जो कुछ हो रहा है, जो तादाद में 20 करोड़ से ज़ायद हैं, उसके बाद जो है मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको दोबारा से एक स्केप गोट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी में भी ये चीज़ें होती रही हैं। ये क्यों किया जा रहा है? और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त के अंदर जब हिंदुस्तान को हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हर तरफ हिंदुस्तान के अंदर जो है वो तंजीमें सर उठा रही हैं और अपने पूरे जोबन पे इस वक्त हमें नज़र आती हैं। इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है नाइला चौहान साहिबा ने। आप साबिक सफ़ीर हैं, आपका 40 साल एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल हमीद लोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कश्मीरी लीडर हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं। इनसे सूरत हाल के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इस वक्त क्या है। टू स्टार्ट विद अब्दुल हमीद लोन साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, हाउ डू यू सी? ये कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 35A के बाद सब अच्छा हो जाएगा, सब कुशल मंगल हो जाएगा। क्या कहाँ गए उनके वादे जो कि बीजेपी की हुकूमत ने किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
مقبوضہ ریاست جموں کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملٹرائزڈ زون ہے، اور دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی جہاں لاکھوں کی تعداد میں آکوپیشنل فورسز موجود ہوں۔ اگرچہ ہندوستان کا غیر قانونی قبضہ 1947 سے مقبوضہ کشمیر پہ ہے، وہیں 5 اگست کے بعد جو RSS اور مودی نے جو اقدامات کیے، اس کے بعد گمبھیر صورتحال سامنے آئی ہے۔ وہاں پر فوجی جماع میں اضافہ ہوا، وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے، قدغنیں ہیں وہاں پر ہر طرح سے دبانے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئی ہیں، خواتین کو ہراساں کیا گیا، بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اسرائیلی طرز پہ یہ سارا ہو رہا ہے، وہاں پر پیلٹ یوز ہوا ہے، لیتھل ویپنز وہاں پر یوز ہوئے ہیں۔ اب 9/11 کے بعد اگرچہ ہماری اسٹریٹجی چینج ہوئی تھی، اس کے بعد بھی ہندوستان لاؤ لشکر لے کر ہم پہ حملہ آور ہے جدید ہتھیاروں سے، اور آج بھی وہاں ماورائے عدالت قتل جاری ہیں، آج بھی وہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہیں وہ جاری ہیں، معصوم بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اگر آپ دیکھیں 1500 سے زائد نوجوانوں کو، کم عمر بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب وہاں پر تشدد، ماردار، قتل، غارتگری کا بازار گرم ہے، اور جہاں پر خوف ہراس ہے، ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے، خواتین گھروں سے باہر نکلنا جو ہے نا وہ خوفزدہ ہے، وہ محال ہو گیا ان کو سیکشولی ہراساں کیا جاتا ہے۔ یہ جو نام نہاد سرچ آپریشنز ہیں، اس کے دوران خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، معصوم بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ وہیں جتنا بھی ہندوستان تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش کرے گا، وہیں نفرت بڑھے گی، وہیں جو ہے یہ تحریک ابھرتی جائے گی۔ ہندوستان کو غلط فہمی ہے کہ کشمیر کو بزور طاقت میں دباؤں۔ دیکھیں، آج ہماری یہ تحریک آزادی جو ہے یہ 4تھی جنریشن میں ٹرانسفر ہوئی ہے، 4تھی جنریشن وہاں اچھا، اس سے سڑکوں پہلے پہ ہے۔ میں نائلہ صاحبہ کی طرف جاؤں، عبدالحمید لون صاحب یہ فرمائیے گا، اس سارے پروسیس کے اندر ایک ورڈ ہمیشہ کشمیری یوز کرتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر۔ یہ تحریک آزادی مسلم نہیں ہے، تحریک آزادی کچھ اس طرح کی نہیں ہے جس کے اندر مذہبی رنگ دیا، اور کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس تحریک کے اندر ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کا انالیسس کر کے دیکھ لیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک مجاہد نے کسی نان کشمیری کو جو کہ ان آرمڈ ہو، جس نے کسی کشمیری کو گزند نہ پہنچائی ہو، یا ایون کشمیری جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسے قتل کیا ہو۔ یہ جو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کتنا خطرناک ہے؟ حمید لون صاحب۔ ہندوستان کی شروع سے ہی یہ سازش رہی ہے کہ میں تحریک آزادی کو ان حربوں سے، ان سازشوں سے جو ہے وہ ختم کروں۔ دیکھیں، جو بھی آج تک واقعات ہوئے ہیں، ہندوستان کا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ اپنے فوجیوں کو خامخواہ مروا رہا ہے، وہ اپنا اتنا وہ جہاں ان کے اخراجات جو وہاں پر جو ہو رہے ہیں، اس کے اگر وہ جو ان غریب جو 40 کروڑ ہندوستان کے اندر بیکاری ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، جو ان کو چھت میسر نہیں ہے، جو ہیلتھ کی سہولیات سے بھی جو ہے نا وہ دور ہیں، ان پہ خرچ کرتا تو ہم شائننگ انڈیا کو جو ہے نا وہ دیکھ لیتے، یا اس کا ڈیجیٹل انڈیا مان لیتے۔ مگر اگر آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں سازشیں جو ہے روز اول سے جاری ہیں، جہاں BJP آج برسر اقتدار ہے، انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ کیا الیکشن جیتنے کے لیے، انہوں نے چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ کیا جب کلنٹن یہاں آیا تھا، چونکہ اس وقت فلش پوائنٹ تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے ایسے جو واقعات کیے ہیں، واقعات پتھری بل ہے، پورا ہے، بالکل مسل انکاؤنٹر ہے، کنن پوش پورہ کا واقعہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں جہاں پر سوپور کا میسیکر ہے، بارامولہ کا میسیکر ہے، ہندوارہ کا میسیکر ہے، گھاؤ قدل کا میسیکر ہے۔ یہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ سازشیں کی کہ لوگوں کو ہم بزرگ طاقت دبائیں اور ہندوستان میں اقدار میں آئیں، اس نام پہ کہ کشمیر میں ٹیررزم ہے، کشمیر میں بالکل اس کو ہم ختم کریں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کے اندر یہ تحریک آزادی جس طرح سے ابھر رہی ہے، جہاں لوگوں کے اندر غم غصہ موجود ہے، اور پاکستان کی جو محبت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، نائلہ چوہان صاحبہ، میں آپ کو شامل کروں گا۔ فرمائیے گا، جو ابھی صورتحال چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور اس وقت جو ہے ایک رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ جو کشمیری نوجوان ہیں، یہ جہاد کے نام کے اوپر نان کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ جو کشمیری وہاں پہ رہتے ہیں، چاہے وہ پنڈت ہوں یا چاہے کافی عرصے سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ جو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں، اور کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ دیکھیں، یہ واقعی بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے دنیا کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے۔ کشمیری ہمیشہ بہت پیسفل اور بڑے امن پسند لوگ رہے ہیں، اور ان کی جد و جہد بھی بڑی
پرامن رہی ہے اور ہماری ان کو سپورٹ بھی جو ہے وہ ڈپلومیٹک رہی ہے. اب انہوں نے جیسے آپ نے فرمایا کہ جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 کو اور آرٹیکل 35 کو ایبروگیٹ کیا, انہوں نے جموں اور کشمیر کا سٹیٹس بدلنے کی کوشش کی اور اس میں دنیا کو کچھ بتا رہے ہیں اور آن دا گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. اور اس ساری تباہ کاری میں وہ بڑے آرام سے پاکستان کے اوپر انگلی اٹھا لیتے ہیں, بیکاز دے تھنک دے کین ہائڈ, اپنے آپ کو وہ چھپا سکتے ہیں اپنے جو نفیریس ڈیزائنز ہیں ان کو. لیکن دنیا سے یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہیومن رائٹس واچ بھی ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہیں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی ہیں جو اب کافی حد تک اس بارے میں اویئر ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اب ہم کو مل کے ان کی جو ہے نا جو شر پسندانہ پالیسیز ہیں ان کو سامنے لانا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لون صاحب, انڈیا نے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ چٹی سنگھ پورہ ہے, پتھری پل ہے, براک پورہ ہے, یہ سارے کے سارے سٹیج کیے جاتے ہیں, ان ساری چیزوں کو آمنے سامنے کیا جاتا ہے, فرقہ وارانہ ہوا بھی دی گئی ہے. انڈیا اس وقت تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے ڈیزائنز کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں, یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایک مانسٹر کے طور پہ پیش کیا جائے کہ جناب دیکھیں یہاں پہ تو وہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے, کسی اور کو نہیں یہاں پہ رہنا چاہتے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری سازشیں کی جا رہی ہیں. آج تک جو بھی ہوا, دیکھیں تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس میں ہر طبقے سے وابستہ افراد شامل ہیں. اس میں ہندو بھی رہا شامل, اس میں سکھ بھی شامل, اس میں مسلمان بھی شامل رہا. وہیں اس کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ٹیررزم ہے, یہ مسلمانوں کی جو ہے جدوجہد ہے, اس میں ہندو یا سکھ شامل نہیں ہے. دیکھیں پریم ناتھ بزاز تحریک آزادی کے مایہ ناز لیڈر گزرے ہیں, یہ اپنا وید بسین صاحب تحریک آزادی کے مایہ ناز لیڈر گزرے ہیں, وہ آزادی کی بات ہمیشہ کرتے رہے. ان کی بیٹی انورادھا بسین کا اخبار ابھی تک بند ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں. نریندر سنگھ خالصہ, اچھا اسی طرح دیویندر سنگھ, یہ سارے جو ہے نا تحریک آزادی میں شامل ہیں اور شانہ بشانہ ہے. وہی ہندوستان جو وہاں پر مائنارٹیز کو قتل کرتا ہے اور اس کے بعد یہ رنگ دے رہا ہے کہ یہ مجاہدین نے کیا ہے, فریڈم فائٹرز نے کیا. دیکھیں 15 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے کہ کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ کسی شخص کو وہاں مارے. ہر ناکے پہ وہاں فوجی کھڑا ہے, ہر چوراہے پہ وہاں بینکر قائم ہے, ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے. اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. اب اصل جو ہوا, میں آتا ہوں, پچھلی دفعہ مودی کا جو وزٹ رہا ہے امریکہ, وہیں جو بائیڈن اور کمیلا ہارس نے جاڑ پلا دی ہے مودی کو کہ آپ نے تو کشمیر کے اندر ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ وہاں لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے, وہ کنٹرول سے باہر ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی بڑی انسلٹ ہوئی وہاں پر. اس کے بعد جب وہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کانسپریسی وہاں اپنائی, غیر مسلموں کو مارا وہاں پر, وہاں بہاریوں کو مارا. حالانکہ پچھلے کئی سال سے وہ بہاری جو لاکھوں کی تعداد میں کشمیر کے اندر روزگار کے لیے آتے ہیں, کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن ان دنوں میں ایسے ڈرامے رچائے گئے جہاں پر ایک سکھ خاتون کو بھی مارا گیا, ہندو کو بھی مارا گیا, بہاریوں کو بھی مارا گیا, اور بالکل تو یہ جو ہے کہ بدنام کرنے کے لیے اور بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہاں ٹیررزم ہے. آپ نے مزدوروں کے حوالے سے بات کی جو یو پی سے آتے ہیں, بہار سے آتے ہیں, جنہیں انڈیا میں کام نہیں ملتا, انہیں مقبوضہ کشمیر میں ایسی صورتحال کے اندر بھی کشمیری دل کھول کر کام دیتے ہیں. اور آج کی بات نہیں ہے, یہ عرصے سے چلے آ رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 3 سے 4 لاکھ جو نان کشمیری ہیں وہ سیزن کے اندر آتے ہیں. نومبر میں یہ واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ سردی کا سیزن شروع ہوتا ہے. اب لوگ جو واپس جا رہے ہیں, جس خوف میں اس فاشسٹ رجیم نے ان کو مبتلا کر دیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی جو ہم بہار جا رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے, مگر ہم ڈر کے مارے جا رہا ہوں نا. کبھی یہ کہانی ہوتا ہے, کبھی وہ کہانی ہوتا ہے. مطلب 35 سال کے درمیان میں کبھی نہیں ہوا تھا ایسا کہانی جو ابھی ہو رہا ہے اس درمیان میں. کیا کریں گے, انسان کو تو جان سے پیارا تو نہیں ہے نا پیسے. جی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو مزدور ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 35-40 ایئر سے وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا, اب یہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے, لون صاحب نے اس پہ بات کی ہے. میں آپ کو انوالو کروں گا. ہمیشہ سے جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے, جیسے 1 ملین سے زائد کی آرمی ہے, ابھی تک ان کے اپنے پولیس چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی
डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सका उन अशखास के साथ जिन्होंने इन लोगों को मारा है। ये पता नहीं कौन लोग थे, हवा से आए, जो है पैराशूट से उतरे और मार के वापस चले गए, और 10 लाख आर्मी जो है वो नहीं इन्हें पकड़ सकी। अगेन उन्होंने पाकिस्तान कार्ड यूज़ किया। योर टेक ऑन इट? मेरे ख्याल में अगर वो रॉ से पूछें तो उन्हें नाम पता चल जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं और ये वहाँ पे शरपसंदी कर रहे हैं और बेसिकली वहाँ के लोकल्स को हरासा कर रहे हैं। आपको याद होगा मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है और इसमें अगर कोई और मज़हब का चाहता है कि वो अपना मज़हब करे तो वो इस मुल्क को छोड़ दे। वो मुसलमान क्योंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उनको हरासा करके वहाँ से निकाल देना चाहते हैं और उसमें इनके लिए बड़ा आसान, कोई भी वहाँ बात होती है सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, बाद में दलाइल जो होते हैं वो उनकी झूठ को वाज़े कर देते हैं, लेकिन उनका फर्स्ट जो है ना नी जर्क रिएक्शन वो यही होता है कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है अगर वो रॉ से पूछें तो उनको सारे नाम पता चल जाएंगे। ठीक है। वन थिंग मोर, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस सारी सिचुएशन को देख रही है जो दिन ब दिन डेवलपमेंट्स इसके ऊपर हो रही हैं। हाउ शुड इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्ड टू दिस कि जो इंडिया मासी में भी करता है, जैसे चटी सिंह पुरा की हमने बात की कि जब उस वक्त के जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो बिल क्लिंटन जो है विज़िट कर रहे थे और क्या सूरत हाल हुई, 35 सिखों को मारा गया। और अब रिसेंटली एक सिख फौजी एक अफसर ने इस बात को माना कि ये हमारे ही तरफ से हुआ था, किसी और की तरफ से नहीं हुआ था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसे कैसे असेस करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, वी कांट स्पीक फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से बनती है और हर मुल्क का एक अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और वो उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी इनमें हिंदुस्तान की मज़म्मत की गई है और जैसे लोन साहब ने फरमाया कि जब वहाँ विज़िट भी हुआ था तो अमेरिकन लीडरशिप ने भी उनको बावर करा दिया था कि ये हरबे इनके हक़ में नहीं है। अगर हिंदुस्तान वाकई अपने आप को एक रीजनल पावर बनाना चाहता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ ख़ित्ते में अमन करे बल्कि अपने अंदर भी जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है उसको रोके। ये अभी तो ठीक है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए वो बीजेपी कार्ड जो है वो हिंदुत्व का है, लेकिन हिंदुस्तान या भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है और ये आज की बात नहीं है, हज़ारों साल की और बात ये वो है। कश्मीर में भी करने की कोशिश कर रहे जी। हैं। हमीद लोन साहब, भारत नवाज जो पार्टीज़ हैं जो कठपुतली इंतज़ामिया का हिस्सा भी रहे हैं, अब्दुल्लाज हों, मुफ्तीज़ हों या उनका एक रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी का शायद जो उनकी वहाँ पे है, सजाद लोन है, अल्ताफ़ बुखारी जो नया इन्होंने स्टूज अपना तैयार किया है, अब तमाम उनसे नाला नज़र आते हैं, उनको ये याद दिलाते नज़र आते हैं कि जो सिस्टम्स आपने वहाँ पे इंडिया के अंदर बनाए हैं, अगर इसे इंडिया का हिस्सा मान लिया जाए मकबूजा कश्मीर को, जो कि नहीं है, तो वो सिस्टम आप यहाँ क्यों नहीं ला सकते? अब जो ह्यू एंड प्राई है, जो इतने सालों से ये लोग तैयार किए जाते रहे हैं, उनकी तरफ से भी आ रहा है। देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कब्ज़े को दुआ बख्शने के लिए हमेशा हिंदुस्तान को सपोर्ट किया है। अगर आप देखें 5 अगस्त के बाद इनके साथ क्या सूरत हाल पेश आई, वो इनके लिए सबक है। मोदी ने दिल्ली में भी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें लिमिटेशन की बात हुई थी, उसके बाद सियासी अमल और स्टेटहुड की बात हुई थी। दरअसल इन लोगों को शीशे में उतारने की बात की गई है। देखें, हिंदुस्तान का फेलियर हमारे सामने है, वो कंट्रोल नहीं कर सका कश्मीर को, जहाँ फ़ौज उसकी वहाँ मौजूद है, इंटेलिजेंस है, वहाँ जो है ना वो तशद्दुद, मारदार, ज़द को ये मामूल है। अब दुनिया के सामने हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है और वो फेल हो गया। अब दुनिया में हर जगह हिंदुस्तान को कोसा जा रहा है, वहीं कश्मीरियों को, उन लोगों को फिर वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। उनके आप देखें, अगर आज स्टेटमेंट्स भी देखें या दूसरे, आज की डेट में अगर वो एक मरतबा फिर ये गलती दोहराएं तो कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ताहम इन लोगों पर एतमाद नहीं किया जा सकता है। ये कल भी जो है ना वो
ہندوستان کی طرف جا سکتے ہیں، چونکہ انہیں اقدار سے پیار ہے، انہیں کشمیریوں سے پیار نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح کے سٹیٹمنٹ آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی محبوبہ مفتی نے سٹیٹمنٹ دیے، عمر عبداللہ نے بھی، اس کے باوجود وہ الیکشن میں چلے گئے، لوگوں کے جو خواہشات تھے ان کا قتل کیا گیا. تو لہٰذا آج کی ڈیٹ میں اگر کسی اور لیڈر نے بھی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ 1.5 کروڑ عوام کا ان کے مستقبل کا معاملہ ہے. تو لہٰذا جب تک نہ کشمیر کے اندر ریفرینڈم ہوتا ہے، جب تک نہ کشمیری عوام کی اموں کے مطابق اس کا حال نکلتا ہے، وہاں پیس نہیں آ سکتا ہے. اور اب تو الیکشن فاروق بھی عبداللہ نے ناممکن بھی نہیں ہے. وائر کے ساتھ انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اب یہ وہ بھارت نواز ہے جو کہ 2 اور 3 ٹائم جو ہے ان کا سی ایم بھی رہ چکا ہے، ان کی کٹ پتلی انتظامیہ کا. لون صاحب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ سچویشن جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. بینگ کشمیری آپ کو کیا لگتا ہے آگے مزید کشمیریوں کو قتل کیا جائے گا کہ ایک دن میں یعنی 20 اکتوبر کی تاریخ کے اندر 4 کشمیری نوجوانوں کو ود آؤٹ اینی ایویڈنس اینی پروف انہیں قتل شہید کیا گیا؟ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ صورتحال پچھلے 74 سال سے جاری ہے، قتل غارتگری، جینوسائیڈ. آج بھی جہاں میں نے کہا کہ چوتھی جنریشن کے اندر یہ مومنٹ منتقل ہو چکی ہے، جہاں ہمارے نوجوان کا جو فیوچر ہے وہ تباہ ہے، ان کی ایجوکیشن متاثر ہے، اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں. اب دیکھیں یہ ہندوستان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اب ریجن کا سینیریو بھی چینج ہو گیا ہے. اب افغانستان میں بھی اس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، جہاں وہ کانسپریسی کر رہا تھا، ٹیررزم کر رہا تھا. اب جہاں کشمیر کے اندر بھی لوگوں کے اندر ایک ولولہ جوش جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اب اس ریجن میں چائنا جو ہے سپر پاور آ رہا ہے، پاکستان کا بھی جو فیوچر ہے وہ بھی برائٹ ہے. اب ہندوستان وہاں سے بھاگنے کی جتنے بھی کوشش جلدی کرے وہ اس کے لیے بہتر رہے گا. ٹھیک، نہیں تو ہندوستان کی تباہی بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. اس پہ مزید بھی بات ہم انشاءاللہ کریں گے اگلے کسی پروگرام میں. نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. عبدالحمید لون صاحب آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کیا نفیریس ڈیزائن ہیں انڈیا کے دوبارہ ہسٹری ریپیٹ کرنے کے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. اگین کشمیریوں کو ایک برے کریکٹر کے طور پہ پیش کرنا پوری دنیا کے سامنے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ کشمیری اپنے ہی علاقے کے اندر کسی انتظامی پوزیشن کے لیے اہل نہیں ہیں، بلکہ باہر سے جو لائے ہوئے لوگ ہیں وہی اہل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ جو کشمیری جو کہ بھارت نواز رہے، کٹ پتلی انتظامیہ کا حصہ رہے، اب وہ بھی آہو بکا ہمیں کرتے نظر آتے ہیں. اس کا اینڈ جو ہے وہ خیر کی طرف ہو تو بہتر ہے، ادروائز مزید کلنگز ہوں گی اور مزید ڈرامہ رچایا جائے گا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.